گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان والا شان ہے، سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، میری امت پر عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ 5 باتوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھلا دیں گے۔ پہلی بات، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے مگر آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسری بات، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، یعنی مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کتاب کو بھول جائیں گے۔ تیسری بات، وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، یعنی مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق عز و جل کو بھول جائیں گے۔ چوتھی بات، وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ پانچویں بات، وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، یعنی مکانات و محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دانائے غیوب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، دانائے غیوب بھی ہیں۔ 1400 سال پہلے ہمارے احوال کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، اس وقت نہیں تھا، ان قریب آنے والا ہے کہ لوگ 5 باتوں کو یاد رکھیں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ اور یقیناً اے آقا نعمت، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بجا فرمایا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ دور اب آ چکا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور آئے گا جس میں یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، یعنی دنیا سے محبت رکھیں گے مگر آخرت کو بھول جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ہر ایک غور کرے، خوب سوچے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے، اپنے اوپر توجہ کرے کہ واقعی یہ حدیث مبارکہ مجھ پر صادق آتی ہے یا نہیں۔ واقعی جب غور کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دنیا کو محبت کریں گے، دنیا کو چاہیں گے، اس کو پیار کریں گے مگر آخرت کو بھول جائیں گے، واقعی وہ دور آ چکا۔ آج سب دنیا سے محبت کرنے والے نظر آ رہے ہیں، آخرت سے محبت کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر زیادہ سے زیادہ ہم نے جی بھی ڈالا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بڑھاپا خود بذات خود بڑھاپا ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ وبال مانا جاتا ہے۔ تو اگر جی بھی گئے تو دنیا میں مختصر سی گھڑیاں ہم جیئیں گے اور اس کے بعد قبر میں صدیاں رہنا پڑے گا، ہزاروں سال رہنا پڑے گا۔ جو ہزاروں سال پہلے انتقال کر چکے ہیں قبر سے واپس لوٹ کر نہیں آئے، تو ہمیں بھی قبر میں جانا پڑے گا اور پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ تو ہم نے دنیا جو مختصر ہے اس سے تو دل لگا لیا لیکن آخرت کو یقیناً بھولے ہوئے۔ دیکھیے تمام تر سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، تمام فنون اور ہنر ہم دنیا ہی کے سیکھتے ہیں، علوم ہم دنیا ہی کے سیکھتے ہیں، ڈگریاں ہم دنیا ہی کی جمع کرتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان سب میں دنیا ہی تو پڑھائی جاتی ہے، سب کچھ ہم دنیا ہی کا سیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم نے اپنی قبر کو بھلا دیا۔ امتحان جب سر پر آتا ہے طلباء کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اے میرے پیارے پیارے بھائیوں، یہ تو غور کرو، قبر کا امتحان عن قریب شروع ہونے والا ہے۔ دنیاوی امتحان کا تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے لیکن قبر کا امتحان اچانک وارد ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، ایک شادی کی تقریب تھی، کھانا کھلایا جا رہا تھا، ایک خاتون اس میں کھانا کھا کر اس کی طبیعت بوجھل ہوئی، اس کو درد سر ہوا، درد سر ہونے کے بعد وہ بے ہوش ہوئی، بے ہوش ہو گئی، گھبرا کر اسپتال لے جانے لگے، راستے میں اس خاتون نے دم توڑ دیا۔ شاید ہو سکتا ہے وہ کالج کے امتحان کی تیاری کر رہی ہو لیکن شادی کے فنکشن میں اس کو فوڈ پوائزن ہو گیا
اور اس نے دم توڑ دیا۔ تو اے میرے پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، اسی طرح قریب ہمارا بھی جنازہ اٹھ ہی جائے گا۔ ہائے افسوس، ہم نے پھر بھی آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ اے دنیا کی مستی میں مست رہنے والوں، اے رات دن سرمایہ جمع کرنے والوں، اے راتوں رات مالدار بننے کے سنہرے خواب دیکھنے والوں، یہ کیوں بھولتے ہو کہ موت اٹل ہے، عنقریب وہ آ پہنچے گی۔ آؤ آؤ اس روایت سے درس عبرت حاصل کرو۔ چاروں صدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شاطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب کسی کے جنازے کو اس کے اعزاء، اس کے اقربا لے کر 3 قدم چلتے ہیں تو چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کلام کرتا ہے۔ انسان اور جنات کے سوا اگر جانور وغیرہ چاہیں تو اس کی گفتگو سن سکتے ہیں۔ وہ جس طرح لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے لوگو خبردار، میری طرح تم دھوکے میں گرفتار مت ہونا۔ میں دنیا کے دھوکے میں پھنس کر رہ گیا اور موت کا شکار ہو گیا۔ دیکھو تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میری طرح تم دنیا کے دھوکے میں مت پڑ جانا۔ مزید وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے بہت سارے لوگوں کا پیسہ دبا لیا ہے، میں قرضدار ہوں۔ اب بروز قیامت میرے قرض خواہ میرا گریبان پکڑیں گے، مجھ سے قرض وصول کرنا چاہیں گے، میں کہاں سے دوں گا؟ میرے خون پسینے کی کمائی تو میری اولاد اور میرے ورثا بانٹ کر کھا لیں گے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب غور کیجیے، قریب وہ لمحات ہم پر آ پہنچیں گے۔ تو دنیا کے بارے میں صحیح فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، تو اس کی محبت سے بڑھ کر ہم نے گناہوں کی جڑ کو تھاما ہوا ہے۔ رات دن گناہوں میں مست پڑے ہیں، آخرت کو بالکل بلایا ہوا ہے۔ حقیقت ہے، حق ہے کہ آقا آپ نے حق فرمایا، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، کہ دنیا سے محبت رکھیں گے مگر آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسرا فرمایا ویحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کتاب کو بھول جائیں گے۔ دیکھیے نا، یہی تو حال ہے، ہر وقت مال کا ہر ایک راگ الاتا ہے۔ سب کو دنیا کی دولت چاہیے، کسی کو آخرت کی دولت نہیں چاہیے۔ جیسے میں عموماً توجہ دلانے کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر ایک اسی تمنا میں ہوتا ہے، اسی جستجو میں ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے دنیا کا مال مل جائے، میری نوکری لگ جائے، میری دکان چل پڑے، میرا کاروبار چمک جائے، مجھے دنیا کا مال مل جائے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بس کسی طرح میں مال دنیا حاصل کر لوں، کسی طرح میں دولت مند بن جاؤں، کسی طرح میری کوٹھی بنگلہ بن جائے۔ لیکن افسوس آخرت کی کسی کو نہیں پڑی۔ ہر ایک اپنا مال بنانے کے چکر میں ہے۔ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے، ماں باپ اسے سکھاتے ہیں کہ بیٹا دعا مانگ، اللہ ہماری روزی میں بہت زیادہ برکت دے دے۔ اے روزی میں برکت کے طلبگاروں، کبھی یہ بھی سوچا کہ نیکیوں میں بھی برکت کی دعا کی جائے؟ اے دنیا کی خوشیوں کے طلبگاروں، کبھی یہ بھی سوچا کہ قبر میں بھی خوشیاں نصیب ہو جائیں؟ اے دنیا کی مسرتوں کے چاہنے والوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ آخرت میں بھی مسرتیں میسر آ جائیں؟ اے میرے وہ بھائیوں جو صرف دنیا طلب کرتے ہو، صرف نوکری کی جستجو ہی میں رہتے ہو، صرف دنیا کی برکت کی دعائیں کرتے ہو، صرف دنیاوی بیماریاں پریشانیاں دور ہونے کی دعائیں کرتے ہو، نظرات کی آسانیاں نہیں طلب کرتے، سکرات موت کے وقت کی آسانیاں نہیں مانگتے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور خوشنودی طلب نہیں کرتے، قیامت کی خیر اور عافیت نہیں مانگتے، صرف دنیا کی عافیت مانگتے ہیں، صرف دنیا کی پریشانی کا راگ لاتے ہیں۔ اگر صرف دنیا مانگنے کا یہی تمہارا سلسلہ رہا، آؤ میں تمہیں قرآن سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے پارے کے 9ویں رکوع میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے دنیا کے طلبگاروں، اے مالداروں، اے سرمایہ داروں، اے کرسی کے پیچھے بھاگنے والوں، اپنی دنیا کو آباد چاہنے والوں، دنیا کی آسائش اور آرام کے طلبگاروں، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان سے پیش کروں گا جو عاشق رسول ولی کامل امام اہل سنت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں دولت کے انبار دے دے، ہو سکتا ہے تمہیں دی جائے، لیکن چونکہ تم نے آخرت کی دعا نہیں کی، اس لیے قرآن نے تمہاری تردید کر دی کہ تم دنیا کو مانگ رہے ہو اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ کیا مانگنا چاہیے؟ قرآن سے پوچھتے قرآن تو بتا کہ ہم کیا مانگے، کیسے مانگے؟ تو آگے ارشاد ہوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔
کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا. لیکن دنیا میں بھلائی کوئی نہیں مانگتا, روزی سب مانگتے ہیں, حلال روزی کا کوئی طالب نظر نہیں آتا, اولاد کا سب سوال کرتے ہیں, نیک اولاد کوئی نہیں مانگتا کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے. اولاد نہیں ہے 15 سال سے آپ دعا کر دو, میں اتنے سال سے جاب لیس ہوں, مجھے کوئی تعویذ دے دو, وظیفہ دے دو, مجھے نوکری لگ جائے. آسان نوکری نہیں مانگتے, حلال نوکری نہیں مانگتے, نوکری نہیں, میری دکان چل پڑے, میری روزی میں برکت ہو جائے, حلال روزی میں برکت ہو جائے, یہ سوچ نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, تمہیں قرآن سنایا کہ صرف دنیا مانگو گے, دنیا کی حد تک ہی رہو گے, ہو سکتا ہے دنیا تمہیں دے بھی ڈالی جائے لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رہے گا. اگر ایسا ہی ہوا تو خدا کی قسم بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو دنیا میں بھی بھلائی مانگی جائے, آخرت کی بھلائی لازمی مانگی جائے اور عذاب دوزخ سے بہرحال پناہ مانگی جائے. تو جو دنیا آخرت کی بھلائی کے ساتھ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے, آنے والی آیت اس کی تعریف کر رہی ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان گرے میں باندھ کر اٹھو کہ اللہ کے محبوب کے فرمان کا یہ مضمون ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو دوست بناتا, لیکن میں نے تو اللہ سے دوستی کی ہوئی ہے. تم کہتے ہو میرا یہ دوست ہے, میرا وہ دوست ہے. دوست صرف دین میں ہوتا ہے, دنیا داری کے لیے دوست نہیں ہوتا. صرف دین میں دوست ہوتا ہے, ایک نہیں ہوتا, سب سے دوستی رکھی جاتی ہے اور اللہ کے لیے رکھی جاتی ہے. الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. یہ سارے میرے دوست ہیں, مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے. اور جو اللہ رسول کا دشمن ہے, جو میرا دشمن ہے, یہ نظریہ ہونا چاہیے. اب وہ مخلوق سے دوستی ہے, مخلوق کے حسن پر ہر ایک شیفتہ اور فریفتہ نظر آتا ہے. مالداروں کے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں, وزراء کے پیچھے پھر رہے ہیں, عمراء کے پیچھے پھر رہے ہیں, افسران کے پیچھے پھر رہے ہیں. ہر ایک بڑوں سے دوستی رکھتا ہے, مفاد پرستی کی خاطر میرا کام نکل آئے گا, یہ وزیر میری دوستی لگا دے گا, اس کا حسن اچھا لگتا ہے, مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں, آج اس لیے دوستی کرتے ہیں. تو اے بھائیوں, یہ ہمارے دوست نہیں, حقیقی دوست تو کاش ہمیں اللہ بنا لیتا. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی, بری عادتیں